خبروں کی سرخیاں۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا 74 جلسہ تقسیم اسناد۔ پاکستان سوسائٹی آف ریڈیوگرافرز کے تحت سائنٹیفک کانفرنس اور ریڈیوگرافی کا عالمی یوم۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں 123 گھوسٹ کالجز کا انکشاف، نرسنگ مافیا پھنسے جال سے باہر نہ نکل سکی۔ ادویہ مارکیٹ میں شوگر انسولین کی قلت میں شدت۔ نرسنگ کونسل کمپیوٹر پروگرامر کی تحقیقات دبنگ افسر کے سپرد۔ کراچی میں 500 بستروں پر مشتمل جدید یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کے منصوبے کا آغاز۔ سگریٹ نوشی اموات کا بڑا سبب، دوا ساز ادارے ویرک کی جانب سے عوامی بیداری کے لیے واک کا انعقاد۔ وفاقی وزیر صحت کی جانب سے نرسنگ ترمیمی بل ایوان میں پیش ہونے سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ لیاری نرسنگ کالج کی شبانہ بلوچ کی جانب سے خود سوزی کی دھمکی۔ اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا سالانہ 74 جلسہ تقسیم اسناد اتوار کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر گراؤنڈ میں منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ 75 سال بعد بھی سوچ رہے ہیں ملک کیسے چلے گا۔ ہر کوئی پاکستان چھوڑنا چاہتا ہے۔ جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کو ڈالر ریٹ کی فکر ہے۔ گورنر سندھ نے فارغ التحصیل طلباء طالبات کو تلقین کی کہ وہ وطن عزیز کے ساتھ سچے رہیں اور انسانیت کی بلا امتیاز و تفریق خدمت کریں۔ آپ یقین جانیے بڑا دل دکھتا ہے جب جس اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے۔ سب اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آج 75 سال گزرنے کے بعد ایک ہی سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ چلے گا بھی یا نہیں چلے گا؟ IMF ہمیں پیسے دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ ماں باپ جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے آج کے اس ڈالر ریٹ سے کنورژن کر کے پیسے باہر بھیجے گا۔ آج یہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کل ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمیں اچھی جابز ملیں گی، ہاؤس جابز ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ جب اتنا ٹیلنٹ ہے دنیا بھر میں، جس جگہ آپ پوچھیں بیسٹ ڈاکٹرز، انجینئرز کون ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ تو پھر کیوں پاکستان میں یہ حال ہے؟ ہمارے روڈ، راستے، گلیاں کیوں اس طرح سے ہو گئے؟ شاید ہم نے پاکستان کا سوچنا چھوڑ دیا۔ بے حسی کا لفظ اگر استعمال میں کروں کہ شارع فیصل پر بھی کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے اور وہ بریک لگاتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی موٹر سائیکل والا اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ روڈ پہ پڑا ہے، لیکن وہ یہ زحمت نہیں کرتا کہ اس کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈال لے۔ وہ صرف یہ بتاتا ہے اپنی برابر میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ کو کہ یہ بڑا زوردار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی مار کے بھاگ گیا ہے، لیکن اٹھاتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اپنے بچوں کو بہت اچھا ڈاکٹر، انجینئر اور بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن میری یہاں ایک ریکویسٹ ہے جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بھی بنائیں۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے جامعہ کو ملنے والی امداد اور کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 2022 میں سندھ کی جامعات میں برطانیہ کی ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو سب سے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے جامعہ کو مستقبل میں میڈیکل سٹی بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ I want to express my gratitude to two groups. First, the local and international alumni of this university who have supported us in our efforts to educate the next generation of healthcare professionals. Your contributions have been invaluable, and we are very grateful for all that you have done to help us achieve our mission. I would like to take this chance that we as a university are desirous of greater engagement with our alumni across the globe. And secondly, the government of Sindh.
that has repeatedly supported our efforts to further medical coverage and education for people of this province. The province of Sindh has a rich history of erudition and learning. Eminent intellectuals, thinkers, and historians have contributed to the advancement of the civilization in this region, and the government is taking this illustrious history forwards by promoting education and healthcare at all levels in this province, and I am confident that our continuing partnership between the university and the state will lead to progress and prosperity for all inhabitants. कॉन्वोकेशन में लम्स के वाइस चांसलर प्रोफेसर नौशाद अहमद शेख, डाउ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर नुसरत शाह, सूबाई वजीर इस्माइल राहू, साबिक विफाकी वजीर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब, डॉक्टर निघत शाह, डॉक्टर अनीता शाह, वाइस चांसलर की अहलिया अनीसा अमजद, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मौजूद थी। जबकि तकरीब में 630 फारिग तहसील तलबा तालबात को असनाद और नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा तालबात को 40 मेडल्स के एजाज़ात भी अता किए गए। जबकि BDS के तालिब इल्म सैफ असलम खान ने गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर 4 गोल्ड मेडल्स हासिल किए और KMC के साबिक DG हेल्थ डॉक्टर बीरबल और उनकी साहबजादी सपना कुमारी ने बैक वक्त डिग्री हासिल की और जामिया के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने कलमात तशक्कुर अदा किए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट की दूसरी सालाना कॉन्फ्रेंस और रेडियोग्राफी का आलमी यौम इतवार 18 दिसंबर को जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए सोसाइटी के सदर मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद इलाज मुआवजे के मौजूदा निज़ाम में छुपी हुई बीमारियों को अया करने में रेडियोलॉजी का किरदार कलीदी है और इस हसास शोबे में टेक्नोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करना हमारी एसोसिएशन की तरजीह है। इस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के बैरून मुमालिक अमेरिका, लंदन, कनाडा, सऊदी अरब, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में खिदमात अंजाम देने वाले मेंबरान ने भी शिरकत की। जबकि कॉन्फ्रेंस में JPMC रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर तारिक महमूद, इंडस हस्पताल के डॉक्टर काशिफ, हमदर्द यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तमीम अख्तर, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद अली खान ने बीमारियों की दुरुस्त तशख़ीस में रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी के बाहिमी इर्तिबात, इमेजिंग और थेरापी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस मौके पर रेडियोग्राफी के आलमी यौम 1895 एक्सरे की दरियाफ्त का केक भी काटा गया। जबकि तकरीब से शहबाज अली खान, AH तस्नीम, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद दानिश, उवैस ख्वाजा, मंसूर नकवी, हिरा कदीर जैदी ने खुसूसी मकाला जात पेश किए। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में 600 इदारों में से नर्सिंग कौंसिल के पास सिर्फ 477 नर्सिंग के तालीमी इदारों का रिकॉर्ड है। 123 घोषित इदारों के इंकिशाफ के बाद FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मालूम चला है सदारती ऑर्डिनेंस की आड़ में गैर कानूनी तरीके से 50 से जायद इदारे रजिस्टर्ड भी कराए गए। विफाकी दारुल हुकूमत में मुलाजमीन के अपने कायम करदा निजी नर्सिंग स्कूलों के कायम करने वालों में सरे फहरिस्त जमशेद खटक के इस्लामाबाद में 2, एक करक और एक कोहाट में स्कूल बताया जाता है। इसी तरह से आसिफ खटक का 1, इस्लामाबाद में मर्दान में 2 और मुतादिद निजी नर्सिंग स्कूलों में शराकत दारी के PNC की मौतल रजिस्ट्रार फौजिया मुश्ताक, आसिफ खटक ने लाहौर में एक मकामी खातून की शराकत दारी के साथ सदारती ऑर्डिनेंस की आड़ में एक स्कूल में शराकत दार बताए जाते हैं। जबकि सिंध में जाती निजी नर्सिंग स्कूल के खिलाफ कानून बिजनेस में महकमे सेहत सिंध के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी जलालुद्दीन जलालानी ने भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं रहे। गुलशन इकबाल कराची में राना लियाकत अली नर्सिंग स्कूल सरकारी मुलाजमत के दौरान उनका जाती बिजनेस है। इसी तरह से अब्दुल कयूम खान मरवत और एजाज कलेरी भी एक से जायद जाती निजी नर्सिंग स्कूलों के वो मालकान हैं। ये दोनों महकमे सेहत के सूबाई और विफाकी इदारों में मामूली ओहदों पर भर्ती माजी करीब के वो कंगले हैं जो साइकिल पर और एजाज कलेरी पैदल मुलाजमत करने आए थे। अब्दुल कयूम पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल और ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल और एजाज कलेरी यंग नर्सेज एसोसिएशन की छतरी तले ज़राए के मुताबिक ना सिर्फ निजी नर्सिंग स्कूलों के मालिक हैं बल्कि निजी नर्सिंग स्कूल कायम करके उन्हें फरोख्त करने, ठेके पर चलाने समेत अरबों करोड़ों के मालिक बताए जाते हैं। लग्जरी कई कारें उनकी मलकियत हैं। ये कौमी ख़जाने में अपनी सरकारी तनख्वाहों के अलावा टैक्स कितना अदा करते हैं, ये FBR के लिए बड़ा सवालिया निशान है।
اسی طرح سے سندھ کے تھر اسکول آف نرسنگ کے مالک اور محکمہ صحت سندھ کے گریڈ 17 کے مشتاق سومرو نے اپنی بدعمالیوں کی پردہ پوشی کے لیے PNC میں عطا حسین راجپر کی تصویر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ محکمہ نرسنگ سندھ کے دیگر ملازمین میں سابق ایگزامینیشن بورڈ کی خلاف قانون کنٹرولر خیر النساء اکبر مبینہ طور پر مشتاق سومرو کے تھر پارکر نرسنگ اسکول، گلوبل نرسنگ اسکول حیدرآباد، لاریب اسکول گمبٹ اور دیگر کئی اسکولوں میں شراکت دار بتائی جاتی ہیں۔ دیگر سرکاری ملازمین جو سندھ میں نجی نرسنگ اسکولوں کے خلاف قانون بزنس میں ملوث ہیں، ان کی تفصیل جلد پیش کریں گے۔ حکومت کے عدم توجہی کے باعث کراچی سمیت ملک بھر میں شوگر کے مریضوں کی انسولین کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر آف میڈیسن و ماہر امراض شوگر پروفیسر زمان شیخ کے مطابق پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی مجموعی تعداد 3.30 کروڑ ہے۔ شوگر کے مریض مختلف اقسام کی انسولین اپنے معالج کے نسخے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جو شوگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے انسولین لازمی ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہول سیل کیمسٹ کونسل کے صدر عاطف بلو کے مطابق انسولین کے بعض برانڈ مارکیٹ سے بدستور مسلسل غائب ہیں اور جان بچانے والے امپورٹڈ ادویہ بھی نایاب ہیں۔ پاکستان نرسنگ کونسل نے کمپیوٹر پروگرامر آصف خٹک، جو سنگین الزامات میں ملوث ہونے کے علاوہ بغیر اطلاع کونسل سے غیر حاضر اور آؤٹ آف اسٹیشن تحریری اجازت کے بغیر جانے پر معطل ہیں، ان کی محکمہ جاتی تحقیقات کے لیے سابق ڈائریکٹر نرسنگ سندھ شبیر جتیال کو تحقیقاتی افسر مقرر کیا گیا ہے اور تحقیقاتی افسر کے خلاف نرسنگ مافیا کے ڈان شیر محمد خان یوسف زئی، جو خود طویل کرمنل ریکارڈ کے حامل ہیں، وہ شبیر جتیال کے خلاف مخصوص میڈیا میں منفی پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں، یعنی جن کا ہاتھ اور دامن صاف نہیں، وہ فرض شناس افسران کو متنازع بنا کر مافیا کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ گلستان جوہر میں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل، باکر ہیلتھ ٹرسٹ، زیدی عابد فاؤنڈیشن 500 بستروں پر مشتمل جدید یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد علامہ شہنشاہ نقوی نے رکھا۔ منصوبہ 7 سال میں مکمل ہوگا۔ سالانہ 10 لاکھ مریضوں کا مفت علاج ہوگا، جبکہ ایوان میں وفاقی وزارت صحت کی جانب سے پاکستان نرسنگ کونسل کے ترمیمی بل کے خلاف PNC کے ممبر شبیر تنولی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کروا دی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سانس، دمے اور امراض قلب کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد کے تعاون سے ویرک فارماسیوٹیکل کمپنی نے عوامی بیداری اور آگاہی کے حوالے سے ایک واک کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت رانا اظہار ابرار بیگ نے کی۔ واک میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ طبی ماہرین نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ صرف اسموکنگ کی وجہ سے ہماری فیلڈس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر پرابلمس ہیں، ناٹ اونلی فرام ENT کنسلٹ، آپ چیسٹ میں چلے جائیں، فزیشنس کے پاس چلے جائیں، اس کی الرجی صرف اور صرف لنگس پہ ہی نہیں کرتی بلکہ ہر چیز پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ان سب چیز ہمیں پریونٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پہ ایکٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ سے بھی اپیل کرنی چاہیے کہ اس کو روکنے کے لیے، اس کے علاوہ اسموکنگ کے علاوہ اور دوسری ایڈکشنز کو بھی روکنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اسلام آباد، پشاور، یہ رینکنگ میں اگر ہم دیکھیں تو کراچی تیسرے، کبھی سیکنڈ، کبھی تھرڈ ڈیلی رینکنگ اگر ہم دیکھیں گے، ایئر کوالٹی انڈیکس آپ اگر ہم دیکھیں تو آ رہا ہے۔ اس کی ایک بیسک وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پری میچورل ڈیتھ ہمارے یہاں کازز ہے وہ ایک 2.5 مائکرون سیل ہے جو کہ ہوا میں ہوتا ہے، اور یہ ہماری انہیل کر لیتے ہیں ہم لوگ اپنی سانس لینے کے عمل سے، جس کی وجہ سے وہ ایلولائی کو، ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے، جس کی وجہ سے ارریگولر جو ہے ایستھما الرجی پازیٹیو، اس کی وجہ سے دنیا میں 4.2 جو بلین لوگ ہیں وہ ڈیتھ کر جاتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ ہمارے یہاں الرجی ہے اور ڈسٹ ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ واک کا اہتمام بھی اسی سلسلے میں کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں میں بھی آگاہی ہو اور عوام الناس میں بھی ہم آگاہی پیدا کریں کہ آج ہم جہاں گناگو مسائل کا شکار ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ پولوشن کا بھی ہے، اور ہم دنیا میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن بری باتوں میں آگے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج لاہور جو ہے وہ دنیا کا پولیوٹڈ سٹی کہلاتا ہے، تو کراچی بھی کچھ پیچھے نہیں ہے۔ تو اس پولوشن کے نتیجے میں میں ایز اے فزیشین بتا رہا ہوں کہ کراچی میں بھی سانس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لاہور میں تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ خود ہمارے کئی رشتہ داروں نے بتایا کہ جن کو کبھی سانس کا مرض نہیں ہوا، ان کو اس سال سانس کا مرض ہوا ہے۔ تو اس پولوشن میں
انسانی ہاتھ کار فرما ہے، قدرت کی سزا نہیں ہے، یہ ہمارے بہت سی غلط حرکتوں کا نتیجہ بھی ہے۔ ایک چیسٹ اسپیشلسٹ کے ناطے میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں اور میں بھی اس چیز کو بہت آبزرو کر رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے پاس ان نون ریزنز کے ساتھ پیشنٹ سانس کی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کا معائنہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں علامتیں جو ہیں وہ بالکل ہی یعنی کہ دمے والی کیفیت کی ہوتی ہیں، اور اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ یہ جو ماحول ہے یہ بہت پولوٹیڈ ہو گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اربنائز کنٹری، اربنائز سٹی ہے، اربنائزیشن اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیولپمنٹ ایک پروسیس ہے، لیکن ایکچولی اس ڈیولپمنٹ کے دنیا میں کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں جس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ ان پروٹوکالز کو فالو کر کے اس ڈسٹ کو ریسٹرکٹ کر سکے۔ ڈسٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اس وقت ایئر کا دیکھیں تو لاہور میں جو ایئر کی اس وقت جو انڈیکس ہے اس کی پارٹیکلز کا دیٹ از 424 پارٹیکلز پر انڈیکس، اور ایک ہیلدی ایئر کو لیس دین 100 ہونا چاہیے، اور کراچی جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو 270 ٹو 280 پارٹیکلز پر انڈیکس۔ سو یہ ایئر ہمارے لنگس کے لیے کسی صورت ہیلدی نہیں ہے، اور ہمارے ینگ لوگ جو کہ ہمارے اس ملک کی یعنی کہ ایک وسائل ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے، وہ سب لنگس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے اوائڈنس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو گورنمنٹ اپنے پروٹوکالز کو فالو کرے، جہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ پروسیجرز کرتی ہے اس کا خیال رکھے کہ ڈسٹ کو زیادہ سے زیادہ ایریٹ نہ ہونے دیا جائے۔ دوسرا ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں استعمال نہ کریں جن کا برن آؤٹ جو ہے وہ اسموک کریٹ کرتا ہے۔ لیاری نرسنگ کالج کی سابق پرنسپل شبانہ بلوچ نے منگل کے روز کراچی پریس کلب کے سامنے ایم پی اے لیاری عبدالرشید اور وزیر صحت کے ناروا رویے کے خلاف خود سوزی کی کوشش کی، اور کیا کہا وہ بھی ملاحظہ کریں۔ لیاری کی بیٹی ہوں، لیاری کی بیٹی پہ اتنا ظلم وائے؟ میں تو اب پیسہ لا کے یہ پیٹرول یہ ماچس میں 3 گھنٹے گورنمنٹ کو دیتی ہوں، اگر میرے مطالبات پورے نہیں ہوئے میں پریس کلب کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا رہی ہوں۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ کا ٹرانسفر کا نوٹیفکیشن ہوا، آپ کی سیٹ کیوں چھوڑی، وجہ تو بتائیں اس کی۔ میں نے سیٹ نہیں چھوڑی ہے، مجھے یہ جماعت اسلامی نے کہا کہ یہ پیک اسٹوڈنٹ کو رکھو، میں نے کہا پیک اسٹوڈنٹ نہیں۔ سرکاری نوٹیفکیشن کوئی معنی نہیں آپ کے نزدیک؟ میرے معنی ہے۔ تو آپ کیوں نہیں چھوڑی، وجہ کیا؟ میں نے چھوڑ دیا ہے، فیس تو کریں۔ انکوائری میں نے فیس کر لی، انکوائری میں کچھ نہیں آیا، پھر مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دیا، لیکن جماعت اسلامی کہتا ہے کہ اس کو ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سزا دے رہے میں گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں لیاری کی بیٹی ہوں، مجھے لیاری سے نکال کے باہر پھینک رہے ہو، کیوں؟ وجہ یہ کہ میں جماعت اسلامی کا یونٹ بنانے نہیں دے رہی ہوں۔ جماعت اسلامی یہ گنڈے جو اسٹوڈنٹ پال رہے، اسٹوڈنٹ کے بیس میں یہ گنڈے جس کا ڈومیسائل فیک تھا، فیک ڈومیسائل میں نے نکالا، اس میں مجھے جماعت اسلامی نے 7 مہینے سے پوار کر کے رکھ دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے یونٹ بنا کے دو، مجھے یا نوکریاں دو۔ بعد ازاں خود سوزی میں ناکامی کے بعد دل کے دورے کے باعث سول ہسپتال کراچی میں منتقل ہوئیں، جہاں آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی کے صدر نیاز خاصخیلی، جنرل سیکرٹری آصف بلوچ، اقبال انصاری، سید منیر شاہ، احان کلہوڑو، عباس رضا شر، اقبال چند و دیگر نے شبانہ بلوچ کی عیادت کی۔ خبروں کا وقت ختم ہوا، خدا حافظ۔